اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، گزشتہ روز صبر کے متعلق گفتگو ہوئی تو اسی گفتگو کو آگے بڑھاتی تھی کہ حضرت سیدنا ابو یحییٰ صہیب بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی حالت کتنی عجیب ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی ہر حالت اس کے لیے خیر اور برکت۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کیسے کہ اس کی ہر حالت اس کے لیے خیر بھی ہے اور برکت بھی ہے؟ تو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ایسے کہ مومن کو اگر خوشی پہنچتی ہے، اس کی حالت تو خوشی والی ہوتی ہے، تو وہ خوشی دیکھ کر اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے تو یہ حالت بھی اس کے لیے خیر اور برکت کا باعث بن جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر مومن کو تکلیف پہنچتی ہے، کسی آزمائش کے اندر مبتلا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ جب وہ اس تکلیف کے اندر، اس آزمائش کے اندر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین پھر بھی اس کو خیر اور برکت عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی کہ کلمے کی کتنی برکت ہے کہ جب انسان کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے، کیا اس کو خوشی آئے یا غمی آئے، خوشی کی حالت کے اندر شکریہ ادا کرے، اگر غمی کی حالت کے اندر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین دونوں حالتوں کے اندر اس کو خیر بھی عطا فرماتا ہے اور برکت بھی عطا فرماتا ہے۔ تو ایک اور حدیث حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ایک عورت کے قریب سے گزرے تو وہ عورت ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ تو وہ عورت نہیں جانتی تھی کہ یہ اللہ کا محبوب ہے، رب کا آخری پیغمبر اور رسول ہے۔ تو وہ آگے سے کہنے لگی کہ تم مجھے رہنے دو، یعنی کہ مجھے یہ نہ کہو کہ میں اللہ سے بھی ڈروں اور میں صبر بھی کروں، کیونکہ جو تکلیف مجھے پہنچی ہے وہ تجھے نہیں پہنچی۔ یعنی کہ میری بچی یا بچہ وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے اور آگے سے تم مجھے تبلیغ کرتے ہو کہ میں اللہ سے بھی ڈروں اور صبر بھی کروں۔ تو حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس سے یہ کہا تو اس نے آگے سے یہ جب جواب دیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس عورت سے کہنے لگے کہ تو کس سے مخاطب ہے کہ یہ اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب، رب کے آخری پیغمبر ہیں۔ تو جب اس عورت کو یہ پیغام ملا اس نے سوچا کہ میں نے تو اللہ کے محبوب کی بارگاہ کے اندر یہ بے ادبی کی ہے، تو وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتی ہے اور آ کر عرض کرتی ہے کہ حضور میں نہیں جانتی تھی، میں آپ کو نہیں پہچانتی تھی۔ تو حضور رحمت دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صبر، آگے اس عورت کو تلقین کی، فرمایا کہ صبر وہی ہے کہ جو پہلی چوٹ کے اوپر کیا جائے۔ یعنی کہ یہ واقعی ٹھیک ہے کہ تجھے چوٹ پہنچی ہے، تکلیف ہوئی ہے کہ تیرا بیٹا یا بیٹی اس دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن جب تو اس چوٹ کے اوپر صبر کرے گی تو رب العالمین تجھے صبر کے بدلے کے اندر بے شمار نعمتوں سے نوازے گا، اور رب العالمین صبر کے بدلے کے اندر تجھے جنت بھی عطا فرمائے گا۔ ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے
کہ حضور رحمت دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے کسی مومن بندے سے اہل دنیا میں سے اس کا عزیز لے لیتا ہوں، یعنی کہ تمام مومن مسلمان دنیا کے اندر جتنے بھی ہیں، تو فرمایا کہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب میں ان میں سے کسی ایک سے اس کا عزیز لے لیتا ہوں، یعنی کہ بوڑھے والدین ہیں، نوجوان بیٹا لے لیتا ہوں، یا نوجوان بیٹا ہے، اس کی بیٹیاں ہیں، آگے اس کا چھوٹا بچہ ہوا، اس کو میں واپس لے لیتا ہوں، وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو رحمت دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور پھر وہ بندہ اس چیز کے اوپر صبر کرتا ہے، واویلا نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا کہتا کہ میرا تو بڑھاپے کا سہارا چلا گیا ہے، تو فرمایا کہ وہ صبر کرتا ہے، تو رحمت دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرے پاس اس بندے کے لیے جو یہ صبر کر رہا ہے اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے، یعنی کہ جو اس چیز کے اوپر صبر کرتا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ رب العالمین خود فرما رہا ہے کہ اس صبر کے بدلے کے اندر میں اپنے اس بندے کو جنت عطا فرما دیتا ہوں، یعنی کہ دیکھو کہ یہ تکلیفیں جو ہمیں آتی ہیں یہ تو معمولی ہیں، لیکن اس کے صلے کے اندر جب ہم صبر کرتے ہیں اس صبر کا جو اجر ہے، اس صبر کا جو نعم البدل ہے، وہ رب العالمین ہماری اوقات کو دیکھ کر نہیں، پروردگار اپنی شان کے لائق اس کا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ تو رب ذوالجلال کی پاک بارگاہ کے اندر دعا کہ خالق کائنات ہمیں ان مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔